اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کا نظم جلی۔ سورۃ الانبیاء 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 15 پہلے پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات عائد کرنے والوں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ اس حصے میں غافل اور لاپرواہ مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے محاسبے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں کہ محض ایک بشر ہیں۔ بھلا ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ نے گڑھ لیا ہے، کبھی وہ وحی کو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلے رسولوں کی طرح کا کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے۔ انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ مشرکین مکہ کو منصب رسالت کی نوعیت کو سمجھاتے ہوئے بتایا گیا کہ سابقہ تمام رسول انسان ہی تھے۔ اہل کتاب کے علماء سے دریافت کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ تمام رسول کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے۔ آمد رسول سے کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے والوں کو بچا کر مسرفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ قریش مکہ کو بتایا گیا کہ اب اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں خود ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ پھر انہیں ظالم لوگوں کی ہلاکت کا نقشہ کھینچ کر ڈرایا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ آیات 16 تا 29 دوسرے پیراگراف میں توحید کا اثبات اور شرک کی تردید کی گئی۔ اس حصے میں بتایا گیا کہ تخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے، اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارے گا، باطل مٹ جائے گا۔ دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنے والے اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے فرشتے اور اللہ کے مقرب فرشتے دم نہیں لیتے، دم لیے بغیر اللہ کی بے آبی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عبادت سے نہیں تھکتے۔ زمین کو سیراب کرنے والے خدا الگ نہیں ہیں۔ توحید کی عقلی دلیل پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ اگر زمین کے خدا الگ ہوتے اور آسمان کے خدا الگ ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام درم برم ہو جاتا۔ عرش کا مالک اللہ ان منسوب کردہ غلط صفات سے پاک ہے۔ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں بلکہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ دیگر خداؤں کو ماننے والوں کو دلیل پیش کرنی چاہیے۔ ہر رسول توحید عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ ماضی میں جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان سب پر اللہ نے یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے مشرکین سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے۔ فرشتے تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتے صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہیں اللہ پسند فرمائے گا۔ فرشتے اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں۔ جو کہے میں الہ ہوں اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیات 30 تا 41 تیسرے پیراگراف میں توحید کی آفاقی دلیلیں ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کو دھمکی دی گئی ہے۔ اس حصے میں توحید کی آفاقی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ آسمان و زمین، پہاڑ اور پہاڑی دروں سے استدلال کیا گیا ہے۔ وہی رات اور دن اور چاند سورج کا خالق ہے، ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ رسولوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں لافانی زندگی عطا نہیں کی جا سکتی۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کو خبردار خیر و شر کے امتحان سے آزمایا جا رہا ہے اور موت کے بعد اللہ کے ہاں واپسی ہوگی۔ مشرکین پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ رسول کریم کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یذکروا آلہتکم، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کا ذکر کا انکار کر رہے ہیں۔ منکرین قیامت اس کا وقت پوچھتے ہیں، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہ دوزخ کی آگ سے نہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، ان کی مدد کہیں سے نہ ہوگی۔ قیامت کی آفت اچانک آئے گی اور انہیں حیران کر دے گی۔ یہ نہ تو اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مزید مہلت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا، پھر وہ مذاق اڑانے والے عذاب میں گر گئے۔ آیات 42 تا 47 چوتھے پیراگراف میں مشرکین کی خود ساختہ خداؤں کی بے بسی بیان کر کے انہیں تنبیہ کی گئی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ اس حصے میں مشرکین مکہ سے مجادلہ ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کون سا خدا اللہ کی گرفت سے تمہیں حفاظت کر رہا ہے؟ کیا کوئی دوسرا خدا اس کو بچا سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ مشرکین مکہ کو
پر فرد جرم عائد کی گئی یہ موروثی خاندانی عمارت پر نازاں ہیں، لیکن اب اسلام پھیل رہا ہے، مشرکین کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، یہ بہت دیر تک غالب نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، انما انذرکم بالوحی، لیکن بحری اس پکار کو کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ پچھتائیں گے، قیامت کے دن عدل ہوگا، رائی کے برابر عمل بھی لا کر دکھایا جائے گا، اور محاسبے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آیات 48 تا 49 5ویں پیراگراف میں یہ بات ثابت کی گئی کہ تورات اور قرآن دونوں کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اختیار کر لینا چاہیے۔ اس حصے میں بتایا گیا کہ پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرقان، تورات، روشنی اور یاد دہانی سے نوازا گیا، اور اب ایک بابرکت ذکر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو کیا مشرکین مکہ اس کا انکار کریں گے؟ تقوی رکھنے والے لوگ تو اللہ غیب پر، قیامت پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے ہیں اور خوف قیامت سے لرزاں رہتے ہیں۔ آیات 50 تا 93 چھٹے پیراگراف میں کئی انبیاء کا ذکر کر کے ان کے کردار، ان کی دعوت پر روشنی ڈالی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی خدمات اس حصے کی ابتدائی 24 آیات 50 تا 73 میں مشرکین کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید کے سلسلے میں انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے مناظرہ کیا جو باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، عقلی دلیلیں پیش کی، غور و فکر سے کام لیا اور دوسروں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو فائدہ اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتیں؟ عزیمت اور جرأت سے کام لیا، بتوں کو پاش پاش کر دیا، چنانچہ آگ میں جھونکے گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ مشرکین کی سازشیں ناکام ہوئیں، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ارض مقدس کی طرف ہجرت کی، آزمائش سے گزرے، اللہ نے ان پر انعام کیا اور بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دیگر انبیاء کا کردار، ان کی خدمات، اس کے بعد آیات 74 تا 93 میں کئی انبیاء کا ذکر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ سب اللہ کے نیک، صالح اور شاکر اور صابر اور خاشع بندے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام خبائث میں مبتلا ایک قوم سے برسر پیکار رہے، بالآخر اللہ نے نجات دی اور رحمت میں داخل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں مسلسل دعوت کا کام کرتے رہے، اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے پیروکاروں کو بچا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت کی نعمت عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش الحانی عطا کی، پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے، انہیں ہنر سکھایا کہ فوج کے لیے آہنی لباس تیار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے نجات دی، ان کی دعائیں قبول کی۔ حضرت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو ان کی صبر و استقامت اور نیک چلنی کے سبب اپنی رحمت میں داخل کیا۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی جب انہوں نے اپنی لغزش کا اعتراف ان الفاظ میں کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ان سب کا اللہ سے مضبوط تعلق تھا، یہ سب بزرگ شوق اور خوف کے ملے جلے جذبات اور خشوع کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن خاتون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تمام پیغمبر بشر ہوتے ہیں، اللہ نہیں ہوتے، لغزشوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، صابر اور شاکر ہوتے ہیں، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جرأت اور عزیمت سے کام لیتے ہوئے قوم کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، ان پر اعتراضات اور الزامات کی بجائے ان کی قدر و منزل پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ اس حصے کے آخر میں بتایا گیا کہ ان تمام انبیاء کی ایک ہی امت ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، اور ان سب کا خدا بھی اللہ ہی ہے اور اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، جو شخص ایمان کے ساتھ نیک کوشش کرے گا اس کی محنت بیکار نہیں ہوگی۔ آیات 94 تا 106 7ویں پیراگراف میں بتایا گیا کہ اہل توحید اور اہل شرک کا انجام یقیناً مختلف ہوگا۔ اہل شرک کا انجام اس حصے میں بتایا گیا کہ ضدی لوگ عذاب الہی سے پہلے رجوع نہیں کرتے، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا،
قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے، کافر اس وقت پچھتائیں گے۔ مشرکین سے کہا گیا کہ وہ بھی ان کے بت بھی اور ان کے وہ لیڈر بھی جو خدائی میں شریک ہونا چاہتے تھے، خاصا وہ جہنم یعنی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ استغفر اللہ۔ دوزخ میں وہ اس طرح چلائیں گے کہ کوئی فریاد نہیں سن سکے گا۔ اہل توحید کا انجام، نیک لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ دل پسند عیش میں ہوں گے، ان پر گھبراہٹ طاری نہ ہوگی، فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے۔ یا اللہ اس گروہ میں شامل فرما لینا، آمین۔ قیامت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئیں کہ جس نے تخلیق کا آغاز کیا تھا وہی اللہ ادا کرے گا، قیامت ہو کر رہے گی۔ کما بدانا والا خلق نو عیدہ، آیت 104۔ آیات 107 تا 112 8ویں اور آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ آخری حصے میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا۔ یہ بشارت زبور میں لکھ دی گئی تھی۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی آخری کڑی ہیں اور تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آخری پیغمبر کے بعد قیامت ہی کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو یا پھر فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مہلت ہو۔ ساری دنیا سے مطالبہ کیا گیا کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فَهَلْ تم مسلمون۔ آخری آیت توحید و شرک کی کشمکش کے ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی گئی، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ مشرکین مکہ کے خود ساختہ شرک پر ہم اپنے رحمان رابی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ربی یحکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ مرکزی مضمون، تمام انبیاء توحید اور آخرت کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں، اس لیے کہ آخری کڑی ہیں۔ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں اس رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اس کو آگے ضرور شیئر کریں، آمین۔